نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حضرات گرامی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی. نبی کی پہچان کیا ہے؟ نبی کا معنی کیا ہے؟ اب یوں سمجھ لیجئے کہ دو الفاظ، دو عہدے، دو مناصب، ایک ہے نبی، ایک ہے رسول. نبوت یعنی نبی ہونا یہ کوالیفیکیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اہلیت ہے. اور رسول کا مطلب ہے اپوائنٹمنٹ، عہدے کا مل جانا. جیسے لیکچرر بھرتی ہونے کے لیے بندے کا ماسٹر ڈگری ہولڈر ہونا ضروری ہے. اس نے کسی نہ کسی سبجیکٹ میں ایم اے کیا ہو یا ایم ایس سی کیا ہو یا ایم سی ایس کیا ہو تو وہ لیکچر بھرتی ہونے کا اہل ہوتا ہے. لیکن جسے سروس مل جائے وہ تو لیکچرر کہلائے گا. جسے نہیں ملے گی اس کے پاس اہلیت تو ہوگی لیکن عہدہ نہیں ہوگا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. نبوت جو ہے یہ بیسک کوالیفیکیشن ہے رسول ہونے کے لیے، رسول بننے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ کو عہدہ دیتا ہے اور کچھ کو اسی کیفیت میں رکھتا ہے. 313 رسول ہیں اور ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو بیسک کوالیفیکیشن ہے. ہر رسول نبی، سارے بولیے نا، یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے. اور درس بھی ایک ایسے بندے سے جس نے ساری زندگی ٹیچنگ کی ہے. تو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ تو پھر اسٹوڈنٹ سے بار بار چیز بلواتا ہے، یاد کرواتا ہے. تو میں آپ کو سبق یاد کروا رہا ہوں. ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. 313 رسول ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی بھی ہیں اور باقی جو ہیں وہ نبی تو ہیں، رسول نہیں ہیں. اب دونوں کے کام کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ یعنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے وہ فرق یہ ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں، نبی کی کوئی اپنی شریعت نہیں ہوتی. رسول کا باقاعدہ کلمہ جاری ہوتا ہے، نبی کا اپنا کلمہ نہیں ہوتا. رسول کی باقاعدہ امت ہوتی ہے، نبی کی امت
نہیں ہوتی. جو صرف نبی ہوتا ہے اس کی بات ہے، اس کی اپنی امت نہیں ہوتی. اب رسول جو ہوتا ہے اس پر نئی شریعت آتی ہے، اس کی امتی ہوتے ہیں جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنے دور کے رسول یا اپنے سے پہلے گزرے ہوئے رسول ہی کی شریعت کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام رسول تھے. آپ کی باقاعدہ اپنی شریعت تھی، آپ کا باقاعدہ اپنا کلمہ تھا، آپ کی باقاعدہ امت تھی، اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے. دونوں ایک ہی دور میں اکٹھے، ایک ہی گھر کے بندے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کا نہ کلمہ تھا، نہ آپ کی امت تھی، نہ آپ کی اپنی شریعت تھی. آپ کا کام کیا تھا؟ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے. ایک تو یہ فرق ہو گیا ذمہ داریوں کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے. اب آ جائیں نبی کا معنی کیا ہے. نبی فعیل کے وزن پہ ہے، جس کا معنی ہے علماء فرماتے ہیں یہ نابا ان سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. تو نبی ان کا مطلب ہو جائے گا خبر دینے والا، جیسے کریم کرم والا. اچھا، اب خبر نبی کیسی خبر دیتا ہے، اس کی بھی تو تخصیص ہونی چاہیے. خبر تو ریڈیو بھی دیتا ہے، خبر ٹیلی ویژن بھی دیتا ہے، خبر وائرلیس سے بھی آتی جاتی ہیں، خبر موبائل پہ دیتا ہے، خبر کے ہزاروں ذرائع ہیں. تو کیا جو چیز بھی خبر دے گی وہ نبی ہوگی؟ ایسا بالکل نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ باقی جتنی چیزیں خبر دیتی ہیں ان کی خبر ظنی ہوتی ہے، یقینی نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ محکمہ موسمیات والے خبر دیتے ہیں 2 دن بعد بارش ہوگی، لیکن کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا ایک انداز ہے کہ ہوا کا رخ ادھر ہے، ادھر جائے گا تو یوں ہو جائے گا، پھر یوں ہو جائے گا، پھر 2 دن بعد یہاں پہ آئے گا، پھر بادل یہاں سے اٹھیں گے، پھر یوں ہوگا. تو ایک اندازہ لگا کے وہ کہتے ہیں جی بارش ہوگی. لیکن اللہ قادر مطلق ہے، ہوا کا رخ ادھر ہو تو رب ادھر گھما دیتا ہے، تو بارش کہیں اور چلی جاتی ہے. تو وہ ایک اندازے سے خبر دیتے ہیں، لیکن نبی کی خبر یقینی ہوتی ہے. ایک تو یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو ذرائع ہیں وہ خبر دیتے ہیں موجودہ کی یا گزشتہ کی. جو گزر چکا اس کی خبر دیں گے، یا جو سامنے موجود ہے اس کی خبر دیں گے. لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ کی خبر بھی دیتا ہے، جو آئندہ کی خبر بھی دیتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے نبی کی خبر میں اور عام لوگوں کی خبر میں. نبی وہ بھی بتاتا ہے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، اور نبی وہ بھی بتاتا ہے جو ہوگا، اور جو ابھی ہوا نہیں ہے، جو ہوگا اس کی خبر دینے کو ہی غیب کی خبر دینا کہتے ہیں. تو نبی کا معنی ہی بنتا ہے غیب کی خبر دینے والا. کیا معنی بنتا ہے؟ سارے بولیے. غیب کی خبر دینے والا. اب ایک بندہ نبی بھی مانے اور کہے کہ نہیں غیب نہیں جانتے، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا بے عقل کوئی نہیں ہے کہ نبی بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خبر نہیں دیتے. اب جیسے کوئی بندہ کہے کہ میں نے سمندر دیکھا لیکن اس میں پانی نہیں تھا، تو بھائی پھر سمندر کس چیز کا تھا؟ سمندر ہوا کا تو نہیں ہوتا، سمندر تو پانی ہی کا ہوتا ہے، اور اس میں پانی ہی ہوتا ہے. تو نبی جو ہوگا وہ خبر دے گا اور آئندہ کی بھی دے گا، غیب کی خبر بھی نبی دیتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ کہیں گے یہ تو آپ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، اس پر کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے. تو دلیل الحمدللہ میں آپ کو قرآن مجید سے دے رہا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ الجن ہے، پارہ نمبر 29 ہے، اور اس میں خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. فرمایا غیب کا جاننے والا اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا. اب یہ غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے چنے ہوئے رسولوں پر ظاہر فرما دیتا ہے. عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اپنا غیب ہر کسی کو نہیں دیتا، لیکن رسولوں میں سے جسے چاہے اسے دے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انہیں اللہ غیب دے دیتا ہے تو وہ غیب آگے بتائیں گے، غیب کی خبر دیں گے. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر بھی ایسے ہی الفاظ ہیں، اور اس کے آگے 30واں پارہ ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. سورۃ التکویر ہے اور اس کی آیت نمبر 24 ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، جس کا مطلب یہ بنتا ہے اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. بخیل کا مطلب ہوتا ہے کنجوس، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. کیا مطلب کہ وہ بہت ہی زیادہ غیب بتاتا ہے، بخیل نہیں ہے، سخی ہے، غیب بتانے میں بہت زیادہ بتاتا ہے. اچھا، اس پر پھر ہمارے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں اس میں نام تو ہے کوئی نہیں، نہ اللہ کا نہ رسول کا، یہ تو ہوا کی ضمیر ہے، ہوا وہ، تو وہ سے مراد اللہ ہے، نبی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نبی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس سے مراد نبی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. ہم نے کہا چلو یار ہم تمہاری مان لیتے ہیں. آکھو نا سبحان اللہ. انہیں کم میں نہیں نہ کرنا، یہ ہم تو سب نہیں کرنا. ہاں، گڈی پیٹرول بہت گڈی چلتی ہے، اگرچہ مہنگا ہو گیا لیکن بانا تو تھا. سارے بولو نا ذرا سبحان اللہ. او میرے بھائی، مجھے ان کا نام تو نہیں آتا جو میرے بعد یہاں پہ آپ کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور وہ شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ قاری صاحب آج کچھ تھوڑی بات لمبی کر رہے ہیں، کہیں ہمارا ٹائم بھی شاید نہ لے جائیں. تو نہیں ہوتا ہے. بہرحال انشاءاللہ میں اپنے وقت میں رہوں گا. تو کہیے سبحان اللہ ذرا. اب آج یہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ ہے، ہم نے کہا نبی ہے، ضمیر ہے، ہوا، نام تو ہے کوئی نہیں. ہم نے کہا چلو یار ہم تمہاری مان لیتے ہیں. بڑے خوش ہو گئے کہ جی اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا، ہم نے مان لیا اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اچھا، جب وہ بخیل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بہت بتاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ بتاتا ہے. اچھا، پھر بتائے گا کسے؟ مجھے بتائے گا، آپ کو بتائے گا، کسے بتائے گا؟ وہ اپنے نبی ہی کو بھی تو بتائے گا نا، جو سب سے اعلیٰ ترین انسان ہیں، انہیں ہی تو بتائے گا نا. جب وہ انہیں بہت بتائے گا، بہت بتائے گا، تو غیب تو پھر بھی نبی کو حاصل ہو جائے گا. مقصد تو پھر ہمارا ہی پورا ہوا. اللہ اکبر. تو نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اچھا، اب آ جائیے اس بات پر کہ کیا قرآن مجید میں کوئی ایسی دلیل بھی ہے جس سے پتہ چلے کہ نبیوں کو غیب پتہ ہے؟ ایسی بھی کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا جی ایسی دلیلیں بھی موجود ہیں. اب آ جائیے پہلے پارے پہ، سورۃ البقرہ، اس کا غالباً 4تھا رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہاں جی 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے رب نے کہا، اللہ اکبر، بات بات پہ نا عشق انگڑائیاں لیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ میں ایک جولانی آ جاتی ہے۔ رب کا کیا اپنے محبوب سے پیار ہے۔ رب کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، اے محبوب تیرے رب نے، رب تو سب کا ہے یا نہیں؟ لیکن وہ بات کرتا ہے تو محبوب کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ بات کوئی ہو، بات کہیں کی ہو، لیکن وہ بات کرتا ہے تو محبوب کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ فرمایا اے محبوب جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، قالوا، وہ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کیا تو ایسے کو بنا رہا ہے یا بنانا چاہتا ہے جو فساد کرے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا زمین میں۔ یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے۔ دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ وہ زمین میں فساد کرے گا یعنی انسان جسے تو بنا رہا ہے، اور دوسرا وہ خون بہائے گا، ایک دوسرے کو قتل کریں گے انسان۔ مجھے بتائیے یہ دونوں کام ہو رہے ہیں یا کوئی نہیں؟ انسان فساد کرتا ہے یا کوئی نہیں؟ انسان ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں یا کوئی نہیں؟ تو جو کام ابھی ہوئے نہیں تھے وہ فرشتوں نے بتا دیے، غیب کی بات فرشتوں نے بتا دی۔ تو میں نے کہا جب فرشتے غیب جانتے ہیں تو وہ فرشتے جو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو میرے آقا کے غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، جب غلام کو غیب آتا ہے تو آقا کو کتنا آتا ہوگا؟ آقا کو کتنا آتا ہوگا؟ آگے چلیے سورہ یوسف اس وقت میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ اتنے میں دوشی پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھتے رہیے، جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب ہوگا۔ اصل میں آج میں لکھ نہیں پایا، ٹائم کچھ مجھے نہیں ملا، ویسے تو میں چیزیں اکٹھی کر لیتا ہوں۔ ہاں جی، یہ سورہ یوسف ہے جی، اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ بات اوپر سے شروع ہو رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں جنگل میں، سیر کے لیے، دوڑ کے لیے، مطلب کچھ بھی اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اور جو اپنے ابو جان کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور کہتے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، اے ابو جان اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے باقی بڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، کل ہم جائیں گے تو یرتع ویلعب، یہ کچھ کھا پی لیں گے اور کچھ کھیل لیں گے، کہ جنگلی پھل جو ہیں وہ کھائیں گے اور ساتھ کوئی تھوڑا کھیل لیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ ہم ان کے محافظ ہیں۔ قال، تو انہوں نے کہا کہ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، فرمایا میں بھیج تو دوں لیکن مجھے خوف ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب تمہیں اسے لے جاؤ تو اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ کیا کہا؟ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اس سے بے خبر ہو جاؤ اور اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب میں کہتا ہوں کہ کمال کی بات ہے، جو انہوں نے، ان کا جو پلاننگ تھی نا دماغ میں، اللہ کے نبی نے وہ ان کے سامنے رکھ دی۔ اور بعد میں کیا ہوا؟ جب وہ واپس آئے، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے والد سے دور کرنا تھا کہ والد صاحب ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، ایک تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے، چھوٹا بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ان میں کچھ ذاتی خصوصیات بھی دوسروں سے بڑھ کر تھیں،
اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو ان وجوہات سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ آپ محبت کا اظہار فرماتے تھے. تو بھائیوں کو یہ تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا نہیں ہے جتنا ان کے ساتھ ہے. انہوں نے پلاننگ کی کہ والد سے ان کو دور کر دیا جائے، اس لیے وہ لے کر جا رہے تھے. اور واپس آ کر انہوں نے کہا بھی یہی، وہاں جا کر کنویں میں ڈال دیا، اور واپس آ کر ان کا کرتا لے کے آ گئے، خون اس پہ لگا کے کوئی جھوٹ موٹ کا، اور آ کر کہتے ہیں کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا. کیا کہا انہوں نے؟ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یعنی جو بہانہ انہوں نے بعد میں بنانا تھا، اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا انہیں کہ تم نے واپس آ کر بہانہ یہی بنانا ہے، کیسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. یہ غیب کا علم ہے یا کوئی نہیں؟ بولیے تو صحیح نا. اللہ اکبر. تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو قرآن سے دی، اور بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے بات کرنی ہے اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور چلیں ایک اور بات آپ کو بتا دوں. حافظ صاحب موجود ہیں. قرآن مجید کی 2 آیات ہیں. ایک ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور دوسری ہے تلک من انباء الغیب. مطلب یہ 2 طرح کے الفاظ آتے ہیں جس کا مطلب، اچھا بعض لوگوں نا جو غیب نہیں مانتے ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلے ایک غیب کی بات تھی، رسول اللہ نے بتائی، لیکن رسول اللہ کو اللہ نے بتائی. جب اللہ نے بتا دی تو پھر تو غیب نہ رہا نا، تو پھر اسے غیب کا علم کیوں کہتے ہو؟ جب اللہ نے بتا دیا انہیں تو پھر تو غیب نہ رہا، پھر کیوں غیب کہتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے غیب کہتے ہیں کہ اللہ بھی اسے غیب ہی کہتا ہے. آج مرحلہ تو صحیح ذاتی زیادہ بھی جگڑاتا لگا ہے نا. سبحان اللہ. اللہ بھی غیب کہتا ہے. کیسے؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. رب فرماتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں. مطلب کیا کہ اللہ بتانے کے بعد بھی انہیں غیب ہی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ بتا کر بھی غیب ہی کہہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سے تو کچھ بھی غیب نہیں ہے نا. تو اللہ نے بتا دیا محبوب کو. غیب ہمارے اعتبار سے ہے، ہمیں نہ پہلے پتا تھا نہ رسول اللہ کو معلوم ہو جانے کے بعد پتا تھا. ہمیں تو تب پتا چلا جب رسول اللہ نے بتایا. تو اس لیے ہمارے لیے تو غیب ہی ہوا، اس لیے غیب کہتے ہیں. اچھا اب آئیے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا غیب بتائے ہیں. مشہور باتیں کروں تاکہ آپ کو یاد بھی رہیں. جب جنگ بدر ہونے والی تھی تو ایک دن پہلے آقا کریم علیہ السلام میدان بدر کا معائنہ فرما رہے تھے، اور ایک جگہ پر رک کر آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان. باقاعدہ نام لے کر آقا نے فرمایا یہاں کل عتبہ مرے گا، یہاں کل ابو جہل مرے گا، یہاں کل شیبہ مرے گا. اور صحابہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جہاں جہاں آقا نے نشان لگائے تھے، جہاں جہاں آقا نے اشارہ فرمایا تھا، اس سے ایک بار برابر بھی وہ آگے پیچھے نہیں تھے. وہ اگلے دن وہی پہ مرے ہوئے تھے جہاں آقا نے بتایا تھا. یہ کل کی بات ہے یا کوئی نہیں؟ یہ غیب کی بات ہے یا کوئی نہیں؟ آگے چلیے. جنگ خیبر کا موقع، آقا علیہ السلام نے کئی لشکر بھیجے لیکن خیبر فتح نہ ہوا. اب میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے غلاموں کل میں جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا. یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، مشہور بات ہے. کل ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرما دے گا. ایک دن پہلے بتا دیا کہ کل فتح ہوگی اور جھنڈا میں دوں گا، اور دوں گا بھی اسے جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرما دے گا. اب صحابہ کی نیندیں اچاٹ ہو گئیں. رات پوری تھی درمیان میں. ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش کل جھنڈا میرے ہاتھ لگ جائے، آقا مجھے جھنڈا عنایت فرما دیں.
رات آرزوؤں میں گزری، تمناؤں میں گزری، مسلوں پہ گزری، قیام میں گزری، قعدہ میں گزری، رکوع میں گزری، دعائیں کرتے کرتے یا اللہ یہ کل جھنڈا مجھے عطا ہو جائے، مجھے عطا ہو جائے۔ جب صبح کا اجالا پھوٹا، میرے آقا علیہ السلام کے غلام حاضر ہوئے، میرے آقا نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ آج کی حضور ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، وہ تو عارضہ ہے انہیں، وہ تو موجود نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ حاضر ہوئے، عرض کی حضور میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ میرے آقا نے لعاب دہن لگایا۔ دنیا کے کسی حکیم کے پاس، دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس، دنیا کے کسی اسپیشلسٹ کے پاس وہ نسخہ نہیں ہوگا جو لعاب مصطفیٰ میں اثر ہے۔ لعاب دہن لگایا، آنکھیں اسی وقت ٹھیک، جھنڈا عطا فرمایا، فرمایا جاؤ علی، اللہ فتح عطا فرما دے گا، اور پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی غیب کا علم تھا۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ یعنی اپنے ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ہمیں لوگوں کے احوال بتانا شروع کیے، قیامت تک کے لوگوں کے احوال بتا دیے، اور یہاں تک آقا نے بتا دیا کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، یعنی آقا نے ہر کسی کا بتا دیا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یوں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھا کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے غیب کی باتیں بتانا شروع کر دیں، قیامت تک کے حالات بتانا شروع کر دیے۔ زور ہو گئی، زور کے لیے نیچے اترے، زور ادا فرمائی، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر بتانا شروع کیا۔ عصر کا وقت ہو گیا، نیچے اترے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ بتایا کیا؟ فرمایا بتایا ما کانا وما کائن الی یوم القیامہ او کما قال، کہتے ہیں کہ جو ہو چکا وہ بھی بتایا، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی آقا نے بتا دیا، وہ بھی آقا نے بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ اللہ کریم عقائد صحیح اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سلام پہ ایک شعر پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جس کے سجدے کو میرا کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو میرا کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام اے رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ
ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.